یہ جو ہمارے ہاں سحری کے وقت القابات دیے جاتے ہیں کہ روزے دارو، اللہ رسول کے پیارو، جنت کے حقدارو وغیرہ، ان کی عندنا و عند المحققین نہ ہی شرعی کوئی حیثیت ہے، نہ ہی عقلی کوئی صورت بنتی ہے، نہ ہی کہیں سے یہ ثابت ہے۔ قرآن کو پڑھیں تو وہاں سے بھی یہ ثابت نہیں، اگر احادیث کو پڑھیں تو وہاں سے بھی یہ ثابت نہیں، نہ ہی اسلاف کے عمل سے، اقوال اور اعمال سے ہمیں یہ کہیں ثابت نظر آتا ہے ایسا معاملہ کہ اجتماعی طور پر جنت کی تقسیم ہوتی ہو، اجتماعی طور پر رضا الہی کی تقسیم ہوتی ہو، بالکل بھی ثابت نہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم ایسے القابات کو چھوڑ دیں، ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ ہی عقلی طور پر یہ روا ہے۔ آپ کہیں کہ دلیل، تو عندنا ہمارے نزدیک ایسے القابات پر دو طرح کا کلام ہے۔ نمبر ایک، اسے آپ التزامی طور پر سمجھ لیجئے کہ یہ جو اعلان کرتے ہیں انہیں جسارت کس نے دی ہے کہ اس طرح کا معاملہ روا رکھیں، کہ پورے معاشرے کو کہیں کہ جنت کے حقدارو، اللہ رسول کے پیارو، اس طرح کی سندیں جاری کریں، انہیں جسارت کس نے دی ہے؟ کس دلیل پر، کس اصل پر، کس بنیاد و اساس پر یہ اس طرح کے القابات عوام کو دیتے ہیں؟ اس کا جواب ان کے ذمہ ہے، اس الزامی طور پر سمجھ لیں۔ جہاں تک تعلق ہے تحقیقی جواب کا، تو معلوم رہے اگر ہم قرآن کو پڑھیں یا احادیث نبویہ کو پڑھیں یا اسلاف کے عمل کو دیکھیں تو ہمیں یہی ثابت نظر آتا ہے کہ جو کامل طور پر دین پر کار بند ہے، اس بندے کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنت کا حقدار ہے یا اللہ رسول کا پیارا ہے، جس نے ساری زندگی اقامت دین کے لیے وقف کر دی ہو، صحابہ کی طرح، پیارے محبوب علیہ السلام کی طرح ساری زندگی اس نے انقلاب کے لیے کوششیں کی ہوں، ساری زندگی اس نے افشاء اسلام کے لیے کوششیں کی ہوں، اس کے لیے تو یہ الفاظ القابات روا بنتے ہیں۔ لیکن اس نیم مردہ معاشرے کے لیے جو دین کیا مذہب سے بھی کما حقو واقف نہیں، نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنی نہیں آتی، کما حقو روزے بھی صحیح رکھنا نہیں آتے، ان کے لیے اس طرح کے الفاظ یا القابات ترتیب دینا اور بابانگ دہل ترتیب دینا، بیان کرنا، یہ عندنا شرعاً روا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ یہی ہمیں قرآن شریف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ثابت نظر آتا ہے۔ پڑھیں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت کی ہے اس طرح کے افعال سے، بطور اشارت النص بھی آپ کو ثابت ہو جائے گا، بطور دلالت النص بھی ثابت ہو جائے گا۔ ہاں، جہاں تک تعلق ہے حقدار ہونے کا، تو اس کا بیان بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ میرا رب نے فرما دیا ہے کہ حقدار کون ہے، اور وضاحت کر دی ہے کہ حقدار کون ہے، حقیقی حقدار کون بنتا ہے جنت کا۔ سورۃ البقرہ پارہ 2 آیت نمبر 218 پڑھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت، میری جنت کا حقدار وہ ہے جو پہلے کما حقہ مومن ہو، ان الذین آمنوا، پہلے کما حقہ مومن ہو، والذین ہاجروا، پھر میری رضا چاہتے ہوئے اپنے اموال چھوڑ دے، میری رضا چاہتے ہوئے اپنا وطن چھوڑ دے، میری رضا چاہتے ہوئے خواہش نفس کو ترک کر کے ہجرت کرے، دونوں طرح کی ہجرت کرے، خواہش نفس کو ترک کر کے بھی مہاجر بنے اور وطن ترک کر کے بھی مہاجر بنے، معن جاہدو فی سبیل اللہ، میرے راستے کے اندر میرے دین کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کرے، ہر وقت انقلابی بنا پھرے، ہر وقت میرے دیے گئے اسلام کی پاسداری کرے، اس کا افشاء کرے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی تو وہ لوگ ہیں، یہی تو وہ مرد مومن ہے جو حقیقی طور پر میری رحمت کا مصداق ہے، حقیقی طور پر میری رحمت، میری جنت کا حقدار ہے۔ تو معلوم ہوا قرآن کی نص سے جنت کا حقیقی طور پر حقدار وہی ہے جو کامل طور پر دین پر کار بند ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق ہے، جزوی طور پر وہ اطاعت نہیں رکھتا، کامل طور پر وہ اطاعت پر کار بند ہے، وہ بندہ جنت کا حقدار ہے۔ ایسے آپ 11واں پارہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک ہم نے جنت کے بدلے مومنوں کی جانوں کو خرید رکھا ہے، ان کے اموال کو خرید رکھا ہے۔ معلوم ہوا
جنت تب ملے گی جب ہم اپنی زندگی کو وقف کریں گے اسلام کے لیے، جب ہم اپنی ساری زندگی اقامت دین کی جد و جہد کے لیے وقف کریں گے، تب جا کر جنت کے حقدار ہوں گے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ باقی رہا یہ نہیں مردہ معاشرہ، اس معاشرے کے اندر تو ہم ایسے القابات دے ہی نہیں سکتے۔ ویسے اللہ جانتا ہے دلوں کے حالات، لیکن فتویٰ زہر پر ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے دین، یہ خاک جانے، انہیں مکمل طور پر مذہب کا ہی پتہ نہیں ہے، نماز کے احکامات کا پورا پتہ نہیں ہے۔ چلو مذہب پر تو پورا اترتے، مذہب پر بھی یہ پورا نہیں اترتے، چاہے جائے کہ یہ اقامت دین کی کوششیں کرتے، چاہے جائے کہ یہ انقلابی بنتے، یہ وہ والا کوئی رویہ نہیں ہمارے اندر۔ آپ تحقیق کر لیں کتنے انقلابی لوگ ہیں اس ملک پاکستان کے اندر، کتنے خلافت پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب مرحوم تھے، ان کے بقول میں ان کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کے اندر 99% قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل دین ہے کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصد خلافت ہے کیا، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انقلاب کسے کہتے ہیں۔ بس نماز پڑھ لو جنت میں چلے جاؤ، مذہب پر کار بند ہو لو اور جنت تمہاری ہو گئی۔ ایسا بالکل بھی نہیں۔ اصحاب نے اجازت مانگی تھی پیارے محبوب علیہ السلام سے، حضور ہمیں اجازت دے، ہم مذہب پر پورے طور پر کار بند ہو جائیں گے، ہم خسی ہو جائیں گے، جنگلوں کی طرف نکل جائیں گے، وہاں پر جا کر عبادت کریں گے۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے منع کر دیا، اور میں بالکل نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے فارس کو فتح کرنا ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے شام کو فتح کرنا ہے، یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اقامت دین کا فریضہ سر انجام دینا ہے۔ اس وجہ سے محبوب علیہ السلام نے منع کر دیا، فرمایا خصبی نہ ہونا اور جنگلوں کی طرف بھی مت جانا، شادیاں کرو، اولاد پیدا کرو، خود بھی غازی بنو، انہیں بھی غازی بناؤ، تب جا کر جنت ملے گی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ٹھہرو گے۔ تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل دین کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، کامل دین پر عمل کرنا، ادخلوا فی السلم کافہ کا مصداق بن جانا، تب جا کر جنت کا حقدار بننا، یہ اصل حقیقی فلسفہ ہے، یہ اصل حقیقی تحریر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثبت کر دی ہے ہماری تقدیر کے اندر۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا نہ ہوں، وہ علیحدہ بات ہے ہم اس مفہوم کو نہ سمجھیں، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، جانتے بوجھتے ہوئے اسے اعراض کریں، وہ علیحدہ طرز ہے، وہ علیحدہ رویہ ہے۔